ارشاد بھٹی صاحب، یہ واقعی آپ کو لگ رہا ہے کہ ٹھان لیا ہے پی ایم ایل این نے کہ اب لڑائی ہی ہے، کوئی اور آپشن نہیں ہے، اور حکومت بھی اسی طریقے سے اب جو جوابات آنا شروع ہوئے ہیں اور جو انکشافات ہو رہے ہیں کہ جی بھارتی ایما پر ہو رہا ہے، یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جی کھوکھر پیلس میں ملاقات کی، ادھر بتایا جاتا ہے کہ جی نواز شریف جو ہے وہ بھارتی ملٹری اٹاشی سے ملے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ شاہین صبائی صاحب نے جو بات کی وہ آج حسن نثار صاحب نے بھی کالم لکھا ہے، اور وہی سائیکالوجسٹ والی بات کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو اس وقت علاج اور ہمدردی کی ضرورت ہے، لیکن ہم وہ بھول گئے کہ گئے ہوئے وہ علاج کے لیے ہی تھے، وہاں سے بیٹھ کے انہوں نے ایک سیاست شروع کر دی، نمبر 1۔ نمبر 2، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ عدلیہ اور فوج پہ چڑھائیاں کی ہوئی ہیں اور یہ ہمیشہ سے کرتے ہیں، اور چونکہ معاملہ آل بچاؤ مال بچاؤ کھال بچاؤ ہے، سروائیول ہے، کرپشن کا جو ایک یعنی آپ اندازہ کریں، ایک نااہل، ایک اشتہاری، ایک مجرم، ایک سزا یافتہ آدمی، ایک جس کو بھیجا گیا انسانی و طبی ہمدردی کی بنیادوں پر کہ آپ علاج کروانے جائیں، وہ لندن میں بیٹھ کے تو الحمدللہ فوج پہ چڑھائیاں کر رہے ہیں، اور یعنی اپنے بچے غیر ملکی ہو گئے۔ یہ شہیدوں کی فوج ہے، یہ غازیوں کی فوج ہے، آپ کو کچھ ایک بندے سے پرابلم ہے، ایک چیز سے پرابلم ہے، آپ اس طرح اتنا آپ اپنے قد سے بڑی باتیں کرتے ہیں، اپنے حجم سے بڑی باتیں کرتے ہیں، اپنے سائز سے بڑی باتیں کرتے ہیں، آپ ہیں کیا؟ اچھا، لیکن جو سیکنڈ ٹیئر کو صفائیاں دینی پڑ رہی ہیں کہ فوج کے لیے نہیں کر رہے، سیکنڈ ٹیئر کی بات فوج کے خلاف نہیں ہے، یہ سارے گڈ کپ بیڈ کپ کھیل ہے، یہ کوئی ٹیئر نہیں، کوئی کچھ نہیں، سارے ایک جگہ موجود ہوتے ہیں، اٹھ کے نہیں استقبال کر رہے تھے، تالیاں بجا رہے تھے، اور ویڈیو لنک پہ کسی نے کھڑے ہو کے کہا تھا میاں صاحب پلیز نہ کریں، یہ ہم ساروں کی فوج ہے، فوج نہ ہوئی نا لگ پتہ جائے گا ان کو، فوج نہ اس ملک میں ہوتی، یہ جو نہ جنگ لڑتی، یہ نہ شہید ہوتے، یہ سارے یہ اندرونی اور بیرونی ملک یہ سارا نہ کرتے، یعنی آپ کی اوقات کیا ہے؟ آپ سے نالا لئی نہیں سنبھلتا، آپ سے الیکشن نہیں ہوتا، آپ میٹر ریڈنگ نہیں کر سکتے، بات تو درست ہے، آپ کراچی کے نالے نہیں صاف کر سکتے، آپ کراچی کا گند نہیں اٹھا سکتے، آپ الیکشن نہیں کروا سکتے، آپ کچھ بات نہیں کر سکتے، آپ ہیں کیا؟ اور ابھی گلگت بلتستان کے الیکشن میں جو پتہ چلا، علی امین گنڈا پور نے کہا کہ جی بلاول صاحب نے کہا بھئی آپ کی نہیں کوئی گارنٹی چاہیے، آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے جو جنرل فیض حمید بیٹھے ہوئے تھے کہا ان کی گارنٹی چاہیے۔ نہیں یہ ہے ہی کچھ نہیں، دیکھیں نا، ایک ہوتا ہے نا کہ آپ نے کیا کیا، کوئی ایک ادارہ کھڑا کیا، کوئی ایک ادارہ بنایا، فوج نے روکا تھا اچھے سکول نہ بناؤ، فوج نے روکا تھا اچھے ادارے نہ بناؤ، فوج نے روکا تھا کہ آپ یعنی آپ اپنے علاج باہر، سارا کچھ باہر، جمع تفریق باہر، اولادیں جدادیں سارا کچھ، خدا کا خوف کرو یار۔ اور اس میں دوسرا آرگومنٹ یہ بھی ہے کہ جب آپ خود حکومتوں میں تھے اور جب آپ کے پاس موقع تھا آپ مضبوط کرتے نظام کو، تو آپ نے تب کیا نہیں۔ اس وقت یہ سی ایس ایس کر کے آئے تھے، اور یہ اب عمران خان جو ہے نا وہ فوج کے ذریعے آیا ہے، انہوں نے مقابلے کا امتحان دیا تھا۔ بھٹی صاحب، میں نے مریم بی بی کا آپ کو ایک شارٹ سنانا ہے، انہوں نے نواز شریف صاحب کے بارے میں کیا کہا ہے، اس پہ ذرا مجھے آپ کی رائے چاہیے کہ نواز شریف صاحب کیا ہیں، مریم نواز صاحبہ کے بقول ذرا سنائے گا۔ اتنے پریشر کے باوجود جو مسلم لیگ نون پر آیا، مسلم لیگ نون میں کسی نے آگے بڑھ کر اس کا دفاع کیا، کسی نے چپ رہ کر کیا، کسی نے کبھی کیا کبھی نہیں کیا، لیکن وہ سب مسلم لیگ نون کے ساتھ آج بھی متحد ہیں اور نواز شریف کو اپنا لیڈر نہیں بلکہ اپنا امام مانتے ہیں۔ نواز شریف صاحب امام بن گئے، اللہ معاف کرے جی، اللہ فضل کرے اس قوم پر اور ہم سب پر۔ یہ چونکہ پرسنل ایک ہے، اور میں تو اس کے حق میں ہی نہیں ہوں کہ ایک مرتبہ مریم نواز صاحب آپ کو شاید پتہ ہو کہ جب یہ عوامی عدالتیں لگایا کرتے تھے تو پنڈی میں بھی انہوں نے اپنے آپ کو کسی ایک پاک ہستی سے ملایا تھا اور اپنے والد کی اسٹرگل کو ایک اور سے ملایا تھا، تو وہ ہے۔ تو بات بیسیکلی یہ ہے کہ سندھ کارڈ ہو، پنجاب کارڈ ہو، 18ویں ترمیم کارڈ ہو، مذہب کارڈ ہو، جمہوریت کارڈ ہو، کوئی بھی کارڈ ہو جس سے آپ اپنے عزائم، آپ اپنے آپ کو بچا رہے ہوتے ہیں اپنے کرپشن کو، اپنی لٹ مار کو، اپنی 2 نمبری کو، اپنے فراڈ کو، تو وہ شرمناک ہے اور افسوسناک ہے، اور ایک ہی کارڈ چلنا چاہیے، وہ پاکستان کارڈ، اس سے خوبصورت اور اس سے اچھا کارڈ کوئی نہیں، پہلی بات۔ دوسری بات، عمران خان صاحب کے جانے کی 2 وجہ ہو سکتی ہیں،
ایک وہ اسمبلیاں توڑیں, ٹھیک ہے, دوسرا ان ہاؤس تبدیلی لائیں, اوکے, تیسرا ہے کہ یہ ریزائن کر دیں. اور یہ ریزائن کیسے کر سکتے ہیں کہ جو اس سارے مینڈیٹ کو 2 سال سے جعلی مان رہے ہیں, ان کا بیٹے اور وہ ان کی جماعت مولانا صاحب کی اسمبلی میں بیٹھی ہوئی ہے, کے پی کے میں بیٹھی ہوئی ہے, بلوچستان میں بیٹھی ہوئی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اسمبلیاں توڑنے پہ جا سکتے ہیں عمران خان صاحب؟ یہ آخری ایک ان کا ہے کہ پہلے جلسے, اس کے بعد اب اس میں آپ یہ ساتھ ساتھ یہ ضرور دیکھیے حکومت کی ہینڈلنگ کیسے ہوتی ہے. حکومت الحمدللہ بڑی اس میں خود کفیل ہے کہ ایک ماچس کی تیلی کو وہ ایک آسٹریلیا کی آگ والی بنا دے. حکومت کی پرفارمنس گورننس کی بڑی ہے, مہنگائی, وہ پولیس پٹوار, یہ 3-4 ایشوز ہیں. پھر حکومت سیاست کا جواب سیاست سے دیتی ہے کہ نہیں. پھر دوسری بات ہے کہ یہ پہلا مرحلہ جلسوں کا ہے. سیکنڈ میں ان کا خیال ہے کہ جب اگر یہ مومنٹم بڑھتا ہے, ایک سطح پہ آتا ہے, اس کے بعد یہ نواز شریف صاحب کا خیال ہے کہ میں آؤں گا, اور اس کے بعد ان کا خیال ہے کہ ہم ریزائن کریں گے. اور صرف اور صرف یہ جلسے جو ہیں وہ الیکشن کیمپین کے طور پہ کیے جا رہے ہیں. صرف اور صرف یہ پہلا مرحلہ ہے. اگر حکومت سینٹ الیکشن کا مرحلہ کراس کر جاتی ہے تو پھر اپوزیشن اگلے 2-3 سال کے لیے کچھ بھی نہیں کر پاتی. اگر حکومت نہ کرے تو یہ سینٹ الیکشن کے لیے ہو رہا ہے, حکومت کی وہاں میجورٹی نہ ہو. اس سے پہلے یہ تھوڑا سا کریں گے اور یہ کرنے کی کوشش کریں گے. اور آخری بات یہ ہے کہ اللہ معاف کرے جو حال ہے ان کا, یعنی اگر بھی اب بھی اس ملک میں کوئی یہ سمجھتا ہے, میں اس حق میں تو نہیں ہوں, میں نے تو کبھی بھی یہ نہیں کہا اللہ نہ کرے, ہم سارے محب وطن ہیں, ہم سارے پاکستانی ہیں, ہم سارے کوئی کافر نہیں, کوئی غدار نہیں. لیکن جو کچھ اس ملک میں میاں محمد نواز شریف صاحب کیا تھے, شہباز شریف صاحب کیا تھے, ایک بزنس مین کے بیٹے تھے نا, ایک جنرل نے پکڑا, دوسرے جنرل کے ہاتھ میں اور پھر آگے, اور پھر ہمیشہ کوئی زندگی اس طرح, اور نام مقام عزت دیا, بچوں کو شناخت دی, ان کو 5 بر اعظموں میں جدادیں دیں, ان کو ہم جیسے چمپو چمار مل گئے کہ قدم بڑھاؤ میاں صاحب ہم تمہارے ساتھ ہیں. ان کے یعنی یہ اور اس کے بعد انہوں نے جو لب و لہجہ فوج کے بارے میں استعمال کیا, جو عدلیہ کے بارے میں استعمال کیا, یقین کریں اچھا کوئی مجھے بتا, ایک آپ سارے شہین صبائی صاحب غالباً امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور جنرل امجد صاحب بھی ہیں, سہیل وڑائچ صاحب نے کتاب لکھی, ان کا ٹائٹل تھا کمپنی نہیں چلے گی, تو آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی. میں صرف ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں, وہ آخری وہ ایک سوال یہ ہے کہ کوئی یہ ساروں کے لیے اور اس قوم کے لیے کہ کبھی کوئی زندگی میں آپ نے ایسا دیکھا ہو کہ جس کو جو سپریم کورٹ سے نائل ہوا ہو, جس کو ہائی کورٹ نے اشتہاری قرار دیا ہو, احتساب کورٹ میں جس کی کرپشن پہ جو پکڑا گیا ہو, یا جس کو سزا ہوئی ہو اور جس کے مقدمے چل رہے ہوں, وہ باہر سے بیٹھ کر اپنی فوج کے خلاف اسے کوئی بھارت کا ہی سیاستدان بتا دے, اچھا کوئی اور ملک کا بتا دے, اور کیا اخلاقی طور پر کسی جمہوریت میں یہ ہے جماعت کی اکثریت نہ ہو, اس لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے, اور پھر جلسوں کے بعد آپ نے کہا کہ جی استعفے دے دیں گے. میں ایک سروے بتا دوں آپ نے جو استعفوں کی بات, آخری بات میں کہہ رہا ہوں کہ کیا اخلاقی طور پر یہ جائز ہے؟ جمہوریت کی بنیاد اخلاقیات پہ, گھر کی بنیاد اخلاقیات پہ, معاشرے کی بنیاد اخلاقیات پہ ہوتی ہے. کیا اخلاقی طور پر ہے ان جمہوریت پسندوں سے پوچھنا ہے کہ ایک اشتہاری آپ کو جمہوریت ڈکٹیٹ کرے 54 منٹ؟